السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال ٹی وی۔ میں ہوں آصف مسعود۔ آج ہم موجود ہیں دربار حضرت بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ پر۔ یہاں پر تعمیر و توسیع کا کام جاری ہے۔ اس دوران زائرین کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں زونل ایڈمنسٹریٹر لاہور گوہر مصطفیٰ صاحب سے۔ جی گوہر مصطفیٰ صاحب، آپ بتائیں گے کیا حالات آپ کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ کنسٹرکشن کی وجہ سے دربار کو بند کر دیا گیا ہے زائرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ سول ورک ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے گڑھے ہیں اور زائرین کی جان کا تحفظ کے لیے یہ ضروری تھا کہ دربار کو وقتی طور پہ بند کر دیا جائے۔ گوہر صاحب، یہ چونکہ حضرت آل رسول کا شرائن ہے، آل رسول میں سے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے لیے یہ یکساں احترام کی جگہ ہے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں حاضری کے لیے آتے ہیں، تو یہ جب کنسٹرکشن ورک رکنے کی وجہ سے جو کام بند ہے یہاں پہ اور مزار بند ہے، لوگ حاضری نہیں دے پا رہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کا کس قسم کا ریئیکشن ہے؟ وہ جذبات بھی ہوں گے لوگوں کے، اور جو حاضری نہیں دے پا رہے اس کی وجہ سے آپ کو مسائل بھی پیش آ رہے ہوں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ایک غیر معمولی صورتحال، ایک غیر جو ہے معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ زائرین اس بارے میں علم نہیں رکھتے کہ یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے۔ زائرین کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بند کرنا ضروری تھا۔ اگر کھول دیا جائے تو ان کی کیونکہ کنسٹرکشن ورک ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا، ایک کورٹ کے آرڈر ایگزسٹ کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن ورک میں کسی طرح کی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اب آگے ذی الحج آ رہا ہے، ذی الحج میں امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے 9 ذی الحج کو۔ اس شہادت کے موقع پر پورے پاکستان سے زائرین آتے ہیں۔ اس کے بارے میں اتھارٹی فیصلہ کرے گی، جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر منوان عمل کیا جائے گا زائرین کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ یہ چونکہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے بچوں کی شہادت کے حوالے سے، تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اہل تشیع کی جو یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتی ہے، تو کیا اس کا کوئی ایسا رستہ نکالا جا رہا ہے کہ ان کی حاضری بھی ممکن ہو سکے اور ساتھ میں کنسٹرکشن کا کام وہ بھی جاری رہے؟ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جی کوئی میٹنگ کال کی جائے گی، جو بھی اس میں تمام پارٹیز، تمام اسٹیک ہولڈرز اور ایڈمنسٹریٹو جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا اس پر لائحہ عمل جو بھی طے ہوگا اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ کنسٹرکشن کا کام کب شروع ہوا اور کب تک مکمل ہوگا؟ یہ 2019-20 میں شروع ہوا جی، اور اس سال میں، اس فائنینشیل ایئر میں یہ گرے ورک اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کتنی دیر تک زائرین کو یہ سہولت مل جائے گی کہ وہ دربار شریف پر دوبارہ حاضری دینے کے قابل ہو سکیں؟ یہ سول ورک جیسے ہی مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا، اور یہ 5 سے 6 مہینے ہیں میکسیمم۔ مزید اس میں درکار ہوں گے؟ جی سر۔ تو اس دوران اب جو لوگ حاضری کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار وضع کیا ہوا؟ ظاہر ہے دربار بند ہے، دربار کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سلام اور حاضری دے سکتے ہیں، دربار کے اندر نہیں آ سکتے۔ اس کی وجہ سے زائرین کی ایک ریزسٹنس بھی ہے، کیونکہ ان کی عقیدت ہے اس دربار کے ساتھ، لیکن کیونکہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ ظاہر ہے آپ کی بھی انتظامی مجبوریاں بھی ہیں اور ان کی عقیدت اپنی جگہ پہ، آپ کی انتظامی مجبوریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان عقیدت مند لوگوں کو، زائرین کو، کہ وہ کس قسم کا رویہ یا کس قسم کے ایٹیچیوڈ کی آپ توقع رکھتے ہیں کہ ان حالات میں جو کہ غیر معمولی ہیں، کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، ان کی عقیدت بھی اپنی جگہ پہ ہے، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے تاکہ یہ معاملات جو ہیں افہام و تفہیم سے یہ پیریڈ جو ہے یہ مکمل ہو جائے؟ ان کے جذبات اپنی جگہ پہ، لیکن آنے والے وقت میں اس کی توسیع ہو جائے گی تو زائرین کے لیے سہولت ہے، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اس تعمیراتی کام میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ دربار بی بی پاک دامن کا جو کنسٹرکشن کا کام تعمیر و توسیع کا ہو رہا ہے، بنیادی طور پر اس میں کوئی مزید جگہ بھی اس کی توسیع کے لیے اس میں شامل کی گئی ہے، یا وہی 12 جو ہے 2 کنال اور 6 مرلئی جگہ جو ہے وہ موجود ہے، اسی میں ہی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے؟ جی 2 کنال 6 مرلئی جگہ ہے جس پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اور چونکہ سراؤنڈنگ میں قبرستان ہے اور وہاں پہ توسیع ممکن نہیں ہے۔ باقی چونکہ پہلے کمپلیکس تھا انٹرنس کے ساتھ ہی، اس کو 2 لیئرز میں کر دیا جائے گا تاکہ زائرین کو میکسیمم جو سپیس ہے وہ مل جائے۔ سیکنڈلی یہاں پہ آفسز تھے، ایڈمنسٹریشن کے آفسز تھے، وہ باہر شفٹ کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ بھی جگہ زائرین کے لیے شامل کر لی جائے۔ گور صاحب، یہاں دربار بی بی پاک دامن پر عموماً حاضری کا لوگوں کا شیڈیول یا معمول کیا ہوتا ہے، اور کس وقت لوگ بڑی تعداد میں زیادہ آتے ہیں، کم آتے ہیں، اور ان کی حاضری کے اوقات کیا ہیں، اور کتنی دیر تک یہاں پر حاضری کی لوگوں کو اجازت ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے جی کہ جو 3 مہینے ہیں محرم، صفر اور ذی الحج، اس میں زائرین کی تعداد پیک پہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شوال ہے اور اس میں زیادہ تعداد ہوتی ہے۔
اور کوئی اوقات کار متعین نہیں ہے کہ کس ٹائم پہ آئیں گے. جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے ظاہر مسافر خانہ تھا یہاں پر حاضری دیتے تھے اور یہاں پہ اسٹے کرتے تھے. اب چونکہ کنسٹرکشن ورک ہے اور نہ ہی ان کا اسٹے ممکن ہے نہ ہی یہاں پہ حاضری اس طرح سے ممکن ہے. بہرحال کنسٹرکشن کا ورک جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے ان کے لیے ہر ممکن سہولت ان کو فراہم کی جائے گی اور زائرین کے لیے میکسیمم جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی. لوگوں کے لیے اسی طرح مسافر خانہ اور ٹھہرنے کا بھی قیام کا وہی سہولیات برقرار رہیں گی یا اس میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ ظاہر جی مسافر خانہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا. اس کے علاوہ لنگر کا بھی انتظام ہوگا. اس میں زائرین کے لیے سیکٹری اوقاف نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہر ڈونر حضرات جو لاہور میں یا پورے پنجاب میں پاکستان میں ہیں اویلیبل ان سے کانٹیکٹ کیا جائے اور لنگر کی میکسیمم سہولیات فراہم کی جائیں 24/7 تاکہ کوئی بھی یہاں پہ آنے والا مسافر دور دراز سے اس کو کسی قسم کی بھی کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو اور کھانے کی بھی سہولیات فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ پناہ گاہیں اور ان کی رہنے کی بھی ہر ممکن جو آسائش ہے ان کو فراہم کی جائے. اچھا، اس دوران کے اس وقت جب کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور لوگ اپنی عقیدت میں حاضری کے لیے دربار شریف پہ ظاہر آتے ہیں لیکن اندر مزار شریف پر وہ نہیں پہنچ پاتے، لیکن اپنی عقیدت لیے جب آتے ہیں تو ان کی حاضری کا بھی باہر سے کیا انتظام جو ہے محکمے کی طرف سے کیا گیا ہے اور ان کی طرف سے نظر و نیاز جو وہ لے کے آتے ہیں کیا وہ مزار شریف تک پہنچنے کا کوئی انتظام اس کا ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ باہر کارڈن آف کیا ہوا ہے اور وہاں پہ نظر دربار شریف کے سامنے نظر پڑتی ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ حاضری دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ پھول وغیرہ اور چادریں پرووائڈ کرتے ہیں وہ دربار پہ چڑھا دی جاتی ہیں. ہمارے ملازمین کھڑے ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو منت ہے یا جو بھی ان کی عقیدت ہے وہ بھی پوری ہو سکے. جی، کنسٹرکشن ورک کی وجہ سے مزار پر زائرین تو حاضری نہیں دے پا رہے، تو جو دربار شریف کے مزار شریف کے روٹین کے معمولات ہیں وہ اسپیشل کوئی ایسے خاص معمولات بھی ہوتے ہیں دربار شریف کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، دربار شریف پر کوئی چادر کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی اس قسم کی جو رسوم ہے وہ بھی کنٹینیو ہیں یا وہ بھی ابھی معطل ہیں؟ نہیں بالکل جی، وہ کنٹینیو ہیں. ہر جمعے کو اس دربار کی ایک رسم ہے کہ یہاں پہ غسل ہوتا ہے. اس غسل کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے اور چادر تبدیل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے. اس رسم کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا گیا. وہ رسم اسی طرح جاری ہے اور وہ رسومات جو ادا کرنے کے لیے وہ بھی مخصوص خواتین ہیں، مخصوص لوگ ہیں یا وہ اس میں بھی کوئی تبدیلی ہے؟ جی اس میں زائرین کی طرف سے ہی اس ٹائم پہ جو بھی عقیدت کے طور پر آنا چاہے غسل میں وہ شامل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسپیسیفک کیا گیا ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں سارا عمل مکمل ہو جائے گا تاکہ اس میں کنسٹرکشن ورک میں بھی نہ کوئی تعطل ہو اور اس رسم کو بھی بند نہ کیا جائے. جی ناظرین، آپ نے سنا، ہم نے زونل ایڈمنسٹریٹر لاہور سے دربار بی بی پاک دامن پر جاری تعمیراتی کام اور اس سے درپیش زائرین کو جو مشکلات ہیں ان سب کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی. ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ دربار پر تعمیر و مرمت اور توسیع کا اور تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل ہوگا اور زائرین اپنی سابقہ روایات کے مطابق اسی طرح مزار شریف پر حاضری بھی دیں گے اور اپنی منتیں مرادیں لے کر جس طرح وہ آتے تھے اسی طرح آیا کریں گے اور یہاں سے جولیاں بھر کر واپس اپنے گھروں کو بھی روانہ ہوں گے.